بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے الفاظ کے۔ عورت ہمیشہ مضبوط فیصلہ کرنے والا مرد چاہتی ہے جو کسی کی باتوں میں نہ آئے، ہمیشہ حق کی بات کرے اور حق کا ساتھ دے۔ تعلق اور ظرف کا پتہ تعلق کے بگڑنے پر چلتا ہے۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی۔ نہ جوانی سدا قائم رہتی ہے، نہ روب و دبدبا، نہ شان و شوکت اور نہ ہی صحت۔ لہٰذا عاجزی اور انکساری کا دامن کبھی نہ چھوڑے۔ نبھانے کی چاہت اگر دونوں طرف سے ہو تو کوئی بھی رشتہ ناکام نہیں ہوتا۔ پھر یوں ہوا کہ صبر کی انگلی پکڑ کر ہم اتنا چلے کہ راستے حیران ہو گئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی علیہ السلام، اگر کوئی بندہ نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر خدا کی عبادت کرے اور احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور پیدل 100 حج کرے، صفا اور مروہ کے درمیان معصومیت کے عالم میں مر جائے، مگر اے علی علیہ السلام، اگر تیری محبت اس کے دل میں نہیں تو وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت میں داخل ہوگا اسے ایسی نعمتیں دی جائیں گی کہ پھر اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے، نہ اس کی جوانی ختم ہوگی۔ سبحان اللہ۔ لمحہ لمحہ آپ کے ہونٹوں پر مسکان رہے، آپ کی زندگی ہر غم سے جان رہے، جس کے ساتھ مہک اٹھے آپ کی زندگی۔ دعا ہے ہمیشہ آپ کے پاس وہی انسان رہے۔ اے میرے پیارے رب، مجھے ہر اس چیز اور شخص سے دور رکھ جو مستقبل میں میرے لیے دکھ اور پریشانی کی وجہ بنے۔ آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ 2 چیزیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو، کلمہ طیبہ کا ورد، استغفار کی کثرت۔ صرف ایک غلطی سے لوگ بھول جاتے ہیں کہ آپ کتنے اچھے اور کتنے بہترین انسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ عز و جل ایک نیکی سے ساری غلطیاں مٹا دیتے ہیں۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کو راضی کریں۔ بندے کبھی راضی نہیں ہوتے۔ اپنے دل کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ دل ٹھیک ہوگا تو پھر پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ جب سینے اندر سانس کے دریا ڈولتے ہیں، جب موسم سرد ہوا میں چپ سی گھولتے ہیں، جب آنسو پلکیں ڈولتے ہیں، جب سب آوازیں اپنے بستر پہ سو جاتی ہیں، تب آہستہ آہستہ آنکھیں کھولتے ہیں، دکھ بولتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دوسروں کی کوئی ایسی بات چھپ کر سنی جس کو وہ سچ پانا چاہتے تھے، تو قیامت کے دن ایسے شخص کے کان میں شیشہ پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ نفرت ایک مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں۔ ماہ رمضان میں 1 مرتبہ تسبیح کرنا، سبحان اللہ کہنا، اس ماہ کے علاوہ 1000 مرتبہ تسبیح کرنے سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں 1 رکعت پڑھنا غیر رمضان کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ علم ایک درخت ہے، الفاظ اس کے پتے ہیں اور عمل اس کا پھل ہے۔ عزت کرو اور کرواؤ، احساس کر نہیں کر رہے تو اس کی امید بھی مت رکھو۔ جو آج کرو گے وہ کل بھگتو گے۔ اپنے مال کی فکر کرو، لوگوں کی نہیں۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹی بات کرنا اور فریب کرنا اور جہالت کی باتوں کو نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معاویہ بن حیدر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ میں سب سے زیادہ حسن سلوک کس سے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی ماں سے، پھر اپنی ماں سے، پھر اپنی ماں سے، پھر اپنے باپ سے، پھر درجہ بدرجہ رشتہ داروں سے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پاک دامنی اختیار کی اور اللہ پاک نے ان کی اولاد کو دوزخ پر حرام فرما دیا ہے۔ بے شک لہجے سخت ہے، زندگی تنگ ہے، تہمتوں کا انبار ہے، زندگی دشوار ہے، لیکن آپ نے صبر کرنا ہے، کیونکہ میرا اللہ عز و جل صبر کرنے والوں
اور جہالت کو ترک کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھا وہ بخشا گیا۔ فرمانے امام جعفر صادق علیہ السلام، جو بھی اپنی بیوی بچوں کی بھلائی کے لیے سوچتا ہے اس کی عمر طولانی ہوتی ہے۔ جتنا لوگ تنگ دستی سے ڈرتے ہیں اتنا اگر دوزخ سے ڈریں تو بچ جائیں، اور جتنا لوگ جنت کی فکر کرتے ہیں اگر ایمان کی کریں تو دونوں کو پالیں۔ فرمانے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بچہ ماں کے بدن میں ٹھہرتا ہے تو بیٹے کا چہرہ ماں کے پیٹ میں پشت کی طرف ہوتا ہے اور بیٹی کا چہرہ ماں کے پیٹ کے سامنے کی طرف ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے تو اللہ پاک اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہو۔ زندگی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں، جو خوش ہوئے وہ اپنے نہ تھے اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوش نہ ہوئے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم جب پانی پر سے گزرو یا پل پر سے گزرو تو کثرت سے سورۃ کوثر کا ورد کیا کرو، تمہاری نظر جتنے پانی پر پڑے گی اس کا ایک ایک قطرہ آپ کے لیے مغفرت بن جائے گا۔ اگر آپ یہ سب کو بتاؤ گے تو یہ آپ کا اپنے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ وہ انسان کبھی بھی زندگی میں نہیں ہار سکتا جس کی امید اللہ ہو۔ دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے اور دنیا کی خوبصورت ترین چھاؤں ماں ہے۔ بچوں کی طرح سوچنا چھوڑ دیجیے، ارشاد پروردگار عالم ہے اور یہ زندگانی دنیا صرف کھیل تماشا ہے اور در آخرت صاحبان تقوی کے لیے سب سے بہتر ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے؟ روزے کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل اس کا ہے سوائے روزے کے، کہ یہ میرا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اور روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ پاک کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے۔ کسی بے قدر شخص سے کی جانے والی مخلص محبت آپ کو ساری زندگی کے لیے ذہنی مریض بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تھینکس ٹو واچ مائی ویڈیو۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔